السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ سری سیلم پروجیکٹ میں پانی کے بہاؤ میں کمی۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے متحدہ سری سیلم پروجیکٹ میں پانی کے بہاؤ میں کمی درج کی گئی ہے۔ جورالا اور سنکے ضلع پروجیکٹ سے سری سیلم پروجیکٹ میں اس وقت 2,93,723 کیوسیک پانی کا بہاؤ درج کیا گیا۔ پانی کا بہاؤ کم ہو رہا، جس کے پیش نظر 9 دروازے اٹھا کر 2,39,040 کیوسیک پانی ناگرجنا ساگر کی طرف چھوڑا جا رہا ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد نے گنیش وسرجن کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے ویسٹ زون DCP آفس میں اجلاس منعقد کرتے ہوئے 6 ستمبر کو منعقد ہونے والے گنیش وسرجن کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ زون کے عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے CV آنند نے کہا ہے کہ شردھالوؤں کو تہوار کے موقع پر کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ جیب کترنے اور خواتین کو ہراساں کرنے اور طلائی چین چھیننے جیسے جرائم کی روک تھام کے لیے سخت نگرانی کی جائے۔ نیکسلزم پر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے بیان پر بنڈی سنجے نے اعتراض ظاہر کیا ہے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر ان کے حالیہ نیکسلزم سے متعلق بیان پر سخت تنقید کی۔ سماجی رابطے کے ویب سائٹ پر پوسٹ کرتے ہوئے بنڈی سنجے کمار نے کہا کہ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی کا نیکسلزم کو فلسفہ قرار دینا اور یہ کہنا کہ اسے ختم نہیں کیا جا سکتا، ان ہزاروں معصوم لوگوں، قبائلیوں، پولیس اور سیکیورٹی ملازمین کی یادوں کی توہین ہے جنہیں نیکسلائٹس نے بے رحمی سے قتل کیا۔ آپ کی اپنی پارٹی کے لیڈروں کے ارکان خاندان بھی نیکسلائٹ تشدد کا شکار ہوئے ہیں۔ تلنگانہ میں شدید بارش کی پیش قیاسی۔ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ خلیج بنگال میں پیدا ہوئے کم دباؤ کے اثر سے ریاست کی کئی اضلاع میں شدید تا شدید بارش ہوگی۔ محکمے نے بتایا کہ شمالی تلنگانہ اضلاع میں 10 سینٹی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ ہوگی۔ بھدرادری، کوتاگوڑم، ہنمکنڈا، جگتیال، بھوپال پلی، کریم نگر، کھمم، محبوب آباد، ملک نرمل، نظام آباد، پیداپلی، راجنا سرسلہ اور ورنگل اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا۔ عادل آباد، جنگاؤں، کاماریڈی، آصف آباد، منچریال اور میدک، نلگنڈا، سنگاریڈی، سدی پیٹ، سوریہ پیٹ اور یدادری اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے جسٹس PC گھوش کمیشن کی رپورٹ کالیشورم کمیشن رپورٹ کی بنیاد پر کسی بھی قسم کی کارروائی نہ کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ BRS سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ KCR اور BRS کے رکن اسمبلی ہریش راؤ نے عدالت میں درخواست دائر کرتے ہوئے استدعا کی تھی کہ اس رپورٹ کی بنیاد پر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ اس درخواست پر ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ اس دوران ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ کالیشورم معاملہ CBI کے حوالے کیا جا رہا اور CBI انکوائری کا کمیشن رپورٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ دلائل سننے کے بعد عدالت نے کہا کہ مزید سماعت دسہرہ تعطیلات کے بعد ہوگی اور آئندہ سماعت 7 اکتوبر کو مقرر کی گئی۔ تب تک کمیشن رپورٹ کی بنیاد پر کوئی کارروائی نہ کرنے کے احکامات دیے گئے۔ BRS بھارت راشٹر سمیتی نے ایک سنسنی خیز فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ KCR کی بیٹی رکن قانون ساز کونسل MLC کلواکنٹلا کویتا کو پارٹی سے معطل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیر ہریش راؤ اور سابق رکن پارلیمان سنتوش کمار کے خلاف کویتا کی جانب سے دیے گئے بیانات کے تناظر میں بھارت راشٹر سمیتی نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ اس سلسلے میں پارٹی کی جانب سے باضابطہ بیان بھی جاری کیا گیا۔ بیان کے مطابق MLC کویتا کے حالیہ رویے، ان کی سرگرمیوں اور پارٹی مخالف اقدامات کے باعث BRS پارٹی کو نقصان پہنچ رہا۔ پارٹی قیادت نے اس معاملے کو نہایت سنجیدگی سے لیا ہے۔ BRS پارٹی نے کہا کہ پارٹی صدر KCR نے کویتا کو فوری طور پر پارٹی سے معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تلنگانہ کے ضلع کاماریڈی میں سال بھر میں ہونے والی اوسطاً بارش کا تقریباً نصف صرف 3 دنوں میں ہی ریکارڈ کیا گیا۔
ضلع کلیکٹر آشیش سنگوان نے بتایا کہ ضلع میں سالانہ اوسطاً بارش 983 ملی میٹر رہتی ہے، لیکن 27، 28 اور 29 اگست کو ہی 400 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ کلیکٹر نے وضاحت کی کہ حالیہ بارش سے متاثرہ سڑکوں کی عارضی مرمت اور بحالی کے کاموں کے لیے 38 کروڑ روپے اور مستقل کاموں کے لیے 210 کروڑ روپے کی تجاویز تیار کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام خراب سڑکوں کی مرمت کے کام تیز رفتاری سے مکمل کر کے ضلع کے تمام اہم دیہات اور شہروں کو دوبارہ آمد و رفت کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ شدید بارش کے باعث ضلع میں 5 افراد ہلاک ہوئے اور حکومت کی ہدایت کے مطابق ان کے ارکان خاندان کو معاوضہ دینے کے اقدامات کیے جا رہے اور 108 مویشی بھی ہلاک ہوئے، جن کے لیے بھی اب قاعدے کے مطابق ان کے مالکین کو معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ کلیکٹر نے کہا کہ ضلع میں نقصان پہنچے 999 مکانات کے لیے 44 لاکھ روپے کی مالی امداد فراہم کی گئی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ دوبارہ شدید بارش کے امکانات کے پیش نظر ضلع انتظامیہ کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے سابق صدر نشین اقلیتی مالیاتی کارپوریشن اور BRS لیڈر امتیاز اسحاق نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر سخت تنقید کی۔ کالیشورم پروجیکٹ پر اسمبلی مباحث کے پس منظر میں امتیاز اسحاق نے کہا کہ ریونت ریڈی کے پاس عوام سے ووٹ مانگنے کے لیے کوئی موضوع نہیں، اس لیے وہ KCR کو نشانہ بنا رہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ KCR پر انگلی اٹھانے سے پہلے ریونت ریڈی کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان پر 80 سے زائد کرمنل کیسز درج ہیں۔ امتیاز اسحاق نے مزید کہا کہ ریونت ریڈی کی کالیشورم کمیشن رپورٹ ناکام ہو چکی ہے اور چندر بابو نائیڈو کی ہدایت پر وہ CBI کا سہارا لے رہے۔ ان کے مطابق ریونت ریڈی دراصل چندر بابو نائیڈو اور نریندر مودی کے نقش قدم پر چل رہے۔ BRS لیڈر نے واضح طور پر کہا کہ تلنگانہ میں ریونت ریڈی کی حکومت کانگریس کی نہیں بلکہ BJP کی سرکار کی مانند ہے۔ قوم کو ہر چیز میں، چاہے وہ تعلیم میدان میں ہو، چاہے غریبوں کی شادی کے لیے ہو، چاہے ان کے پڑھنے کے لیے OC اسکالرشپ ہو، کئی اسکیمات لا کے جو ہے ان کے چہروں پہ خوشی لائی وہ شخصیت ہے KCR صاحب۔ تم KCR صاحب کو بدنام کرنے سے بدنام نہیں ہوتے۔ بدنام کیسا آدمی کرنا چاہیے؟ اگر کوئی کسی پہ انگلی اٹھاتا ہے تو 3 انگلیاں اس کے اوپر اڑتے ہیں۔ ریونت ریڈی KCR صاحب پہ جو انگلی اٹھا رہے ہیں، خود کے اوپر 3 انگلیاں ہیں۔ آپ کے اوپر 80 کیسا ہیں؟ اب ایسے چیف منسٹر ہے پورے ہندوستان میں سب میں زیادہ کیسز۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی 3 ستمبر کو ضلع بھدرادری کوتاگوڑم کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ اندرما مکانات کے گھر میں داخل ہونے گرہ پرویش کی تقریب میں شرکت کر رہے۔ وزیر اعلیٰ ضلع کے بنڈل پاڈو گاؤں میں ہونے والی اس تقریب میں شرکت کر رہے۔ وزیر اعلیٰ کے دورے کو کامیاب بنانے کے لیے ضلع کلیکٹر جیتیش وی پاٹل نے عہدیداروں کے ساتھ ٹیلی کانفرنس کے ذریعے انتظامات کا جائزہ لیا۔ کلیکٹر نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وزیر اعلیٰ کے دورے کے لیے جامع اور مؤثر انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہونے والا اندرما ہاؤسنگ گھروں کا گرہ پرویش ریاست بھر میں خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ بڑی تعداد میں مکمل ہوئے گھروں میں تہوار کے ماحول میں لوگ گھر میں داخل ہوں گے، جو ایک تاریخی موقع ہے۔ اور بنڈل پاڈو کو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر منتخب کیا گیا ہے، جہاں بڑی تعداد میں اندرما مکانات کی تعمیر مکمل ہوئی ہے اور وزیر اعلیٰ کا اس گاؤں کا دورہ کرنا ایک نمایاں پہلو ہے۔ کلیکٹر نے تمام محکموں کو ہدایت دی کہ وہ قریبی تال میل کے ساتھ کام کریں تاکہ پروگرام کامیاب ہو۔ انہوں نے کہا کہ استفادہ کنندگان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اس کے لیے ٹرانسپورٹ، پینے کے پانی، صفائی، طبی سہولتیں اور سیکیورٹی جیسے تمام انتظامات مکمل کیے جائیں۔ کلیکٹر نے مزید کہا کہ دوپہر 12 بجے سے پہلے تمام بسیں جلد سے گاہ تک پہنچ جانی چاہیے اور ہر بس میں ایک انچارج مقرر ہو جو مسافروں کو پینے کا پانی فراہم کرے۔ جلسے میں زیادہ ہجوم کے پیش نظر ہدایت دی گئی کہ چھوٹے بچے، بزرگ اور حاملہ خواتین جلسے میں شرکت نہ کریں۔ کلیکٹر نے واضح کیا کہ جلسہ ختم ہونے کے بعد استفادہ کنندگان کو بذریعہ بس بحفاظت ان کے مقامات تک پہنچانے تک تمام انتظامات یقینی بنائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے اس دورے کو ضلع کے وقار کے مطابق کامیاب اور مثالی بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ کو سخت اقدامات کرنے ہوں گے۔ BRS لیڈر شیخ عبداللہ سوہیل نے تلنگانہ کانگریس قائدین پر سخت سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف راہل گاندھی CBI، ED اور الیکشن کمیشن کو BJP اور RSS کی کٹ پتلی قرار دیتے ہیں، وہیں دوسری طرف ریونت ریڈی کالیشورم پروجیکٹ کی انکوائری CBI سے کروانا چاہتے ہیں۔ شیخ عبداللہ سوہیل نے کانگریس لیڈروں سے استفسار کیا کہ کیا وہ اندرا گاندھی، راجیو گاندھی اور راہل گاندھی کی نظریات پر چلنا چاہتے ہیں یا پھر ریونت ریڈی کے اس نظریے پر جو RSS
कांग्रेस की सोच से मेल खाती है। एम पार्टी के लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने भी खुलकर कहा कि ये कमीशन का मतलब समझ में नहीं आया, कमीशन कहना क्या चाह रहा ये समझ में नहीं आया। जब तनकीदें होने लगी, हरीश राव साहब अकेले 8 मिनिस्टरों को जब जवाब देने लगे तो रेवंत रेड्डी को समझ में नहीं आया। फौरन उन्होंने जैसा रेवंत रेड्डी कमजोर पड़ गए, फौरन उन्होंने अपने ताकतवर भाई मोदी के तरफ देखना शुरू किया और अमित शाह के तरफ देखना शुरू किया और अला फला में पीसी जोशी कमीशन की रिपोर्ट को सीबीआई के हवाले करने का ऐलान कर दिया। अब मैं कांग्रेस के लीडरों से पूछना चाह रहा हूं और तमाम मेरी तेलंगाना की इज्जतदार आवाम को यह बताना चाह रहा हूं कि यह बंदा है किस तरफ। रेवंत रेड्डी है। तेलंगाना में यूरिया की शदीद किल्लत से किसानों में बेचैनी बढ़ती जा रही। फसल बर्बाद होने का खदशा किसानों को परेशान कर रहा। कई मुकामात पर किसान ज़री मराकज के चक्कर लगा रहे, लेकिन वहां भी यूरिया दस्तयाब नहीं है। किसान तंजीमों का कहना है कि हुकूमत वक्त पर खाद की फराहमी में नाकाम रही है, जिसके सबब लाखों एकड़ ज़री अराजी पर खड़ी फसलें खतरे में हैं। अगर फौरी तौर पर यूरिया की सप्लाई ना की गई तो बड़े पैमाने पर माली नुकसान के साथ साथ ग़िज़ाई पैदावार भी मुतासिर होगी। कई किसानों ने शिकायत की है कि ब्लैक मार्केट में यूरिया की फरोख्त हो रही और मजबूरन ज्यादा कीमत पर खाद खरीदनी पड़ रही। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा कि फौरी तौर पर यूरिया ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और किसानों को सरकारी नरखों पर खाद दस्तयाब कराई जाए। ज़राई माहिरीन ने भी खबरदार किया कि अगर मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो कपास, मकई और धान की पैदावार में नुमाया कमी आ सकती है, जिसका बराह रास्त असर रियासत की मईशत और किसानों की रोजी पर पड़ेगा। मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए हैं। कई मंडल मराकज और ज़री दफातर के सामने किसान धरने दे रहे और हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे। कुछ मुकामात पर किसानों ने खेतों से खराब होती फसलें लाकर ज़री दफातर के सामने रखकर बतौर एहतजाज अपनी नाराजगी जाहिर की। कई देहातों के किसान खवातीन समेत रैलियों की शक्ल में बाहर निकले और अपने मुतालिबात मनवाने के लिए नारेबाजी की। एहतजाज करने वाले किसानों का कहना है कि हुकूमत सिर्फ वादे कर रही, लेकिन जमीनी सतह पर कोई अमली इक़दाम नजर नहीं आ रहा। किसान रहनुमाओं ने खबरदार किया कि अगर फसलें तबाह हो गई तो इसका जिम्मेदार मुकम्मल तौर पर हुकूमत ही होगी। ज़राई माहिरीन और मुबस्सरीन का कहना है कि किसानों की ये बरहमी आने वाले दिनों में एक बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर सकती है, जिससे रियासत की सियासी सूरत हाल पर भी असर पड़ने का इम्कान है। నెల రోజుల నుంచి తిరుగుతానా ఏ మార్పు వచ్చింది? ఒక 2 కట్టలు ఊరియా వచ్చిందా రైతుకి? రైతుకు 2 కట్టలు ఊరియా వస్తే రైతుకు మార్పు వచ్చింది అంటారు. ఉన్న పంట పోతుంది, ఆడుకుంటారా సార్ జనాలు? రైతు ఆడుక తినే పరిస్థితి ఇది. ఈ సిచువేషన్ ఎట్లుందమ్మా? అసలు ఈ పరిస్థితులలో రైతు పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది? రైతు పరిస్థితి ఉర్రి వేసుకొని చచ్చే పరిస్థితి ఉంది సార్. మందు కొట్టదారు కూడా చచ్చిపోయే పరిస్థితి ఉంది. అది మందు తాగాలనా చెలకకు పోయి చూస్తే పసుపు కలర్ ఉంది సార్. పసుపు కలర్ లో ఉంది చేదు. ఈ పరిస్థితి మళ్ళీ ఎలక్షన్ వద్దు రేవంత్ రెడ్డి కోట ఎత్తరామా? లేరు సార్, ఎవరు లేరు. పిచ్చోళ్ళు వేస్తారు కానీ మంచోళ్ళు లేరు సార్. दिल्ली में जमुना नदी की आबी सतह सुबह खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर पहुंच गई। सेंट्रल वाटर कमीशन के आदाद व शुमार के मुताबिक दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर जमुना की पानी की सतह सुबह 6 बजे 205.68 मीटर रिकॉर्ड की गई और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा। यहाँ खतरे का निशान 205.33 मीटर है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश और हरियाणा की हथेनी कुंड बैरेज से मुसलसल बड़ी मिकदार में पानी छोड़ने की वजह से कौमी राजधानी में ये सूरत हाल पैदा हुई। पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से जमुनानगर जिले में वाक़े हथेनी कुंड बैरेज से हजारों क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा। जमुना की बढ़ती हुई आपी सतह के दरमियान दिल्ली में इंतजामिया ने रेस्क्यू टीम और दीगर मुतल्लिका एजेंसियों को स्टैंड बाई मोड पर रखा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो जमुना के किनारे ना जाएं और इंतजामिया की हिदायत पर अमल करें। नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को इन इलाकों को खाली करने की तनबीह की जा रही। वाज़ेह रहे कि जमुना में अब तक सबसे ज्यादा पानी की सतह 208.66 मीटर है, जो 13 जुलाई 2023 को रिकॉर्ड की गई थी।
अब मुल्क में जहां कहीं भी वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी यानी SIR होगी, वोटर्स को जदीद टेक्नोलॉजी के वोटर शनाख्ती कार्ड मिलेंगे। यानी बिहार में जारी करदा SIR की तकमील के बाद रियासत के तमाम अहल वोटरों को नए वोटर शनाख्ती कार्ड जारी करने का मंसूबा अब नाफिज होने वाला है। ताहम ये इतला आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने अभी तक नए कार्ड जारी करने के लिए वक्त की हद नहीं बताई। कमीशन के आला ज़राए के मुताबिक जब वोटरों को फॉर्म दिए गए तो उनसे अपनी ताज़ा तरीन तस्वीर भी जमा कराने को कहा गया। हुकाम ने बताया कि ये तस्वीर नए वोटर शनाख्ती कार्ड में होंगी। बिहार की वोटर लिस्ट का मसूदा रियासत में 1 अगस्त को शाये हुआ था। ड्राफ्ट लिस्ट के मुताबिक रियासत में 7 करोड़ 24 लाख वोटर हैं। हतमी वोटर लिस्ट 30 सितंबर को शाये की जाएगी। रियासत में असम्बली इंतखाबात अक्टूबर के आखिर या नवंबर के वसत में होने का इम्कान है। मौजूदा असम्बली की मुद्दत 22 नवंबर को खत्म हो रही, इससे पहले नई असम्बली का क़याम लाजमी है। कमीशन के ज़राए ने बताया कि जिन लोगों ने फॉर्म भरे उनमें से 99% ने अपने कागजात जमा कराए हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।